الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الوزير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ امام عشق و محبت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں: اہل نسل صفا وجہ وصل خدا. اہل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ہمارے اجتماع کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے حضرت مولا کائنات علی بن مرتضیٰ خلیفہ چاروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے گوش گزار کر کے اپنے سینوں کو حضرت مولا کائنات کی محبت سے منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی صفت کا خوبی کا ذکر فرمایا. کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہاں سے صحابہ کا ذکر ہے. وہ صحابہ کفار پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں. یہ قرآن کریم کی یہ وہ مقدس مبارک آیت ہے جس آیت نے وہ جو صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بے ادبی کا تصور، بے ادبی کا عقیدہ، بے ادبی کا خیال جب لے کر آتے ہیں تو یہ آیت ان کے منہ پر بصورت تماچا لگتی ہے. بے شک قرآن ہی کہہ رہا کہ میرے حبیب کے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ سبحان اللہ. اب کوئی اس کے بعد کہیں کہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی سے یہ تھا، فلاں صحابی کا فلاں سے یہ تھا، تو یہ آیت اس کے منہ پہ تماچے کی صورت میں رسید ہوگی کہ وہ آپس میں رحم دل تھے. بے شک سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. سارے اعتراضات ان کے جو ہے ختم ہو گئے. حضرت مولانا کائنات علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ
دیکھیں دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، یعنی کہ خوبی کوئی کمال ان کے اندر ہوتا ہی نہیں، بیچارے وہ ناکارہ کے ناکارہ رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کو اللہ نے بے شمار خوبیوں کا، کمالات کا جامع بنایا۔ سبحان اللہ، آپ اسد اللہ غالب بھی ہیں، سبحان اللہ، داماد رسول بھی ہیں، سبحان اللہ، شیر خدا بھی ہیں، سبحان اللہ، اخی رسول بھی ہیں، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، سبحان اللہ، حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، سبحان اللہ، فاتح خیبر بھی ہیں، سبحان اللہ، حیدر کرار بھی ہیں، سبحان اللہ، صاحب سخاوت بھی ہیں، سبحان اللہ، صاحب شجاعت بھی ہیں، سبحان اللہ، صاحب علم بھی ہیں، سبحان اللہ، صاحب علم بھی ہیں، سبحان اللہ، بے شمار خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دی، بے شمار خصوصیات۔ اور ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ حضور پاک علیہ السلام کے خاص چچیرے بھائی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر خوبی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی بچپن سے لے کر آپ بڑے ہونے تک حضرت مولا کائنات کی زندگی حضور کی گود میں تربیت پایا آپ نے۔ سبحان جب اللہ، آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت مولا کائنات مولود کعبہ بھی ہیں۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ، خالی کعبہ دیکھ کر آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کعبے کو چھو کر آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کعبے کے سامنے نماز پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات کی شان یہ ہے آپ پیدا ہی کعبے کے اندر ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کعبے کے اندر ولادت ہو رہی۔ آپ کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ اپنی ماں کے شکم میں ہیں، شکم مادر میں ہیں، اب آپ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا، جب وہ بتوں کے سامنے جاتی، بتوں کے سامنے جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی، حضرت مولا کائنات اپنی ماں کے شکم میں اپنے پیروں سے ماں کے پیٹ اور پیٹھ پہ ایسا زور دیتے اندر سے کہ آپ چھپ نہیں پاتی۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ ہم نے دیکھا ہے سارے صحابہ کا جب ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سبحان ہر صحابی کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں رضی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہر صحابی کے ساتھ لگانا یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے ساتھ لگا رہے، ایک نام آتے کہ خالی نام لے کے نکل جا رہے، یا پھر امیر شام بول کے نکل جا رہے، بابا دنیا ہے جو کرنا ہے کر کے چلے جاؤ، قبر میں جانے کے بعد اللہ رتی رتی کا حساب لے گا۔ بے شک، آج اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی اس کا دوست ہے، کوئی تیسرا آدمی بڑے آدمی کے دوست سے اگر جھگڑ لے تو بڑا معاف کرتا ہے، کرتا۔ اگر آپ کے دوست کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ معاف کرتے اسے۔ جب میں اور آپ معاف نہیں کرتے جن کو اللہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اب اللہ اور بندے کے رضا کے بعد کوئی تیسرا آ کے ناراض کرے تو پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو ہر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب حضرت مولا کائنات کی شان دیکھیں آپ، جب آپ کا نام مبارک ہم لیتے ہیں، کہتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ سبحان ابھی اللہ، آپ نے غور کیا اس پر کہ آپ کے نام کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ بزرگ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے کو جو ہے ہمیشہ بابرکت رکھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں باپ کیوں کہ جب اپنی ماں کے شکم میں
ماں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو آپ ماں کے پیٹ ہی میں ایسے اکڑ جاتے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے سامنے سر جھکا نہیں پاتی. سبحان اللہ. یہ ماں کے پیٹ ہی سے توحید کا درس دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ ہی سے شرک سے روکا جا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آپ حضرت مولا کائنات کی ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے. پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھول رہے ہیں, آنکھ نہیں کھولے. سب نے سمجھا کہ بچہ بغیر آنکھ کے اندھا پیدا ہوا ہے. 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولی. آقا علیہ السلام جب دیکھنے آئے حضرت مولا کائنات کو, اور آقا علیہ السلام کے ماں باپ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. بے شک. 6 مہینے کے حمل ہے حضرت آمینہ کا. باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. پیدا ہوئے 6 سال کی عمر ہے, ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا. 8 سال کی عمر ہے, دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ اڑ گیا. حضرت جناب ابو طالب نے کے گھر میں آقا علیہ السلام نے پرورش پائی. ہمارے لوگ بہت بولتے کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو پالا ہے. میں کہتا ہوں کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو نہیں پالا, مصطفیٰ نے ابو طالب کو پالا ہے. سبحان اللہ. ہاں, مصطفیٰ نے ابو طالب کو پالا ہے. ساری دنیا اگر کسی کا صدقہ کھاتی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ کھاتی ہے. مصطفیٰ کسی گھر کا صدقہ نہیں کھاتے. بے شک. سبحان اللہ. جس کو جو ملا اس سے ملا. سبحان اللہ. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. بڑے زور سے آواز دے کر بولتے کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو پالا ہے. ارے میں کہتا ہوں کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو نہیں پالا, مصطفیٰ نے ابو طالب کو پالا ہے. سبحان اللہ. ابو طالب کے گھر کو مصطفیٰ نے پالا ہے. سبحان اللہ. ابو طالب کی زبان سناتا ہوں میں آپ کو. جناب ابو طالب کی زبان سنیں آپ. ہمارے گھر کھانا بن جاتا, میرے گھر بچے بہت زیادہ تھے, کمائی کے ذرائع کم تھے. جب میرے گھر میں کھانا بنتا, دسترخوان پر کھانا نکالا جاتا, میں میرے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا. ہم اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک دسترخوان پر محمد نہ آ جاتے. سبحان اللہ. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جب تک محمد نہ آتے ہم کھانا نہیں کھاتے, اور جب محمد آ جاتے تو ہم سارے کھانا کھانا شروع کرتے. وہ اس لیے کہ جب دستر پر محمد ہوا کرتے ہیں کھانا تھوڑا ہوتا ہے اور سارے گھر والے کھانے کے بعد کھانا بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کے وجود کی برکت جناب ابو طالب کے دسترخوان پر دیکھیں آپ. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کے گھرانے کو مصطفیٰ پال رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا کہ بچے بہت زیادہ ہیں, کثیر العیال ہیں, دولت کی فراوانی نہیں ہے, حضور نے مولا علی کو گود لے لیا. سبحان اللہ. مولا علی کو گود لے لیا. سبحان اللہ. اب میں ان کو پالوں گا, میں ان کی تربیت کروں گا, میں ان کی جو ہے پرورش کروں گا. سبحان اللہ. اور دیکھیں اب آپ 3 دن ہے آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. حضرت مولا کائنات جب حضور نے اپنے گود میں لیا, آقا علیہ السلام نے جیسے ان کو گود میں لیا, مولا نے آنکھیں کھولی. سبحان اللہ. آنکھیں کھولی. دنیا میں آنے کے بعد حضرت مولا کائنات نے جو چہرہ سب سے پہلے دیکھا وہ میرے مصطفیٰ کا رخ زیبا تھا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا چہرہ مولا کائنات سب سے پہلے دیکھا. اب اس دیکھنے کی برکت کیا ہوئی دیکھیں آپ. سب سے پہلا نگاہ علی کی یہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے. اب برکت کیا ہوئی اس کی. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. صحابہ مولا علی کے چہرے کو تکتے تھے, ابو بکر بھی تکتے تھے, حضرت عمر بھی تکتے تھے, عثمان غنی, سارے صحابہ تکتے تھے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. برکت کہاں سے ملی؟ جب پہلی نظر دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی, جو پہلی نظر میں کسی کا چہرہ دیکھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ شان دیکھیں مولا کائنات, یہ خصوصیت ہے مولا کائنات کی. پھر آپ دیکھیں بچے آتے ہیں تو انہیں گھٹی دی جاتی ہے, شہد چٹایا جاتا ہے, یا پھر کوئی روٹی کا ٹکڑا چبا کر جو ہے ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. اب حضرت مولا کائنات کی سب سے پہلی نظر جس چہرے پر پڑی وہ چہرے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. پہلی غذا مولا کائنات کے پیٹ میں گئی وہ کیا ہے؟ وہ لعاب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. علیہ السلام نے آپ کو گھٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنے منہ سے نکالا, مولا علی کے منہ مبارکہ میں ڈالا.
سبحان اللہ پہلی نظر حضور کا چہرہ آپ نے دیکھا اور پہلی قصہ حضرت مولا کائنات کی بنی تو لعاب دہن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ خصوصیت ہے مولا کائنات کی. دیکھیں باپ حضرت مولا کائنات حضور کی جو ہے گود میں تربیت پا رہے ہیں, حضور کی گود میں پرورش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ 10 سال کی عمر ہے. مختلف روایتیں ہیں کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا, بعد نے کہا کہ 8 سال کی عمر میں, بعد نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں مولا کائنات نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. سبحان اللہ اسلام کیسے قبول کیا؟ رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے. آقا علیہ السلام اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ایک کمرے میں نماز ادا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. مولا کائنات نے دیکھا کہ حضرت آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں, حضرت خدیجہ نماز کی حالت میں ہیں. فارغ ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یعنی کہ بھائی جان کیا ادا کر رہے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے. حضرت مولا کائنات کو آپ نے اسلام کی دعوت دی, اے علی تم بھی جو ہے اس مذہب کو قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر اپنے ابا جان سے پوچھ کر آتا ہوں. عقیدے کی بات دے رہا ہوں, سن کے سمجھ کے نکل جانا. سبحان اللہ. صبح اپنے ابا جان سے پوچھ کر آتا ہوں. میرا کا فرماتے ہیں کہ یہ راز ہے, کسی میں فاش نہ کرنا. ابھی سبحان اللہ. یہ راز ہے, فاش نہ کرنا. تمہارا دل جب کرے ایمان لانا, لیکن باہر کسی کو بتانا نہیں. آپ نے کس کو بتانے کے بعد کہ اپنے والد ابو طالب کو بتانے کے بعد کہ مصطفیٰ نے منع فرمایا. سمجھ جائیں آگے کی بات آپ. اب آپ دیکھیں رات بھر رات گزر گئی, ایمان نہ لائے. اللہ نے آپ کے دل میں ایمان راسخ کر دیا تھا. صبح جب آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ یہاں کچھ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے, بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ایمان لائے, بعض کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر ایمان لائے, ہے نا. قربان جاؤ ہمارے امام اعظم پر. سبحان اللہ. امام اعظم کا نام معلوم ہے نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہچانتے امام اعظم کو؟ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو؟ پہچانتے ہیں؟ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ حنفی. برے بولے جی. حنفی امام آپ کا اعظم. مذہب کون سا ہے؟ حنفی ہے, شافعی, مالکی, حنبلی, کون سے مذہب کے آپ؟ حنفی. حنفی. کبھی پڑھے امام اعظم کے بارے میں؟ کہیں کو نہیں پڑھے؟ کیوں نہیں پڑھے؟ دین اتنا نہیں ہے کہ دین بہت بڑا ہے. دین کے اوپر ایک کا احسان نہیں ہے, بے شمار لوگوں کا احسان ہے. سبحان اللہ. اور ہم پر جتنا احسان امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے, اللہ اکبر, قربان جاؤ. پوری زندگی ان کے نام لیتے گزر جائیں تب بھی ان کا احسان ادا نہیں ہوگا. بے شک. امام اعظم نے تجویز فرمائی, یہ لڑنا جھگڑنا نہیں. کہا جب بات آئی ابو بکر کی, مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے. سبحان اللہ. بات آئی خدیجہ کی, عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی. سبحان اللہ. بات آئی بچوں کی, بچپنے میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے. سبحان اللہ. تجویز فرمانی, مسئلے کا حل کر دیا. حضرت علی ایمان لائے 8 سال کی عمر میں. اور دیکھیں 8 سال کی عمر میں ایمان لائے. حضرت مولا کائنات پوری پرورش حضور کی بارگاہ میں ہو رہی, حضور کی گودی میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے, اتنی محبت حضرت علی سے فرماتے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ من سب علی فقد سبنی. آقا فرماتے جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا. بے شک. بے شک. جس نے حضرت علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا. تو پتہ چلا جو حضرت علی سے محبت کرتا وہ حضور سے محبت کرتا. سبحان اللہ. جو حضرت علی سے محبت کرتا وہ حضور سے محبت کرتا. اور جو حضرت علی کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ حضرت آقا علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا ہے. اور پھر وہ جو خصوصیات آپ کو عطا ہوئی, ایک خصوصیت آپ کو یہ بھی عطا ہوئی. دیکھیں آپ آقا علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو انصار اور مہاجر صحابہ میں آپ نے اخوت قائم فرمائی. سبحان اللہ. ایک دوسرے کا بھائی بنایا. انصار صحابہ, مہاجر صحابہ ہیں, کہا فلاں فلاں کا بھائی, فلاں فلاں کا بھائی. اگر آپ انصار صحابہ کی قربانیاں اگر دیکھیں گے نا, اگر واقعی آپ کا دل زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, تو خون کے آنسو روئیں گے آپ. کبھی صحابہ کے خلاف بکواس کرنے کی جرات بھی نہیں کریں گے آپ. بے شک. ہاں, انصار صحابہ کی قربانیاں آپ کو معلوم کیا ہے؟ جب مہاجر صحابہ جو مکے سے مدینہ آئے, نہ گھر ہے نہ دار ہے, رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس,
نہ دھن نہ دولت، سب چھوڑ کر مصطفیٰ کے نام پر آئے. سبحان اللہ یہ صحابہ ہے جی، یہ صحابہ سبحان اللہ چھوڑ کے نماز کو نہیں آ رہے. بے شک ارے حضرت مولا علی کا نام لینے والے، غوث اعظم کا نام لینے والے ہم بھی ہیں، بے شک اور حضرت علی کے مولا علی کے چاہنے والے ہم ہی ہیں اصل. بے شک ہاں، غوث اعظم کے سچے چاہنے والے ہم ہی ہیں. بے شک وہ دعوے دار جو جھوٹے دعوے کرتے نہیں، دعوے جھوٹے ان کے، وہ صرف نام لیتے مولا علی کا. بے شک وہ کہتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں مگر مولا علی کی نہیں مانتے. بے شک اور ہم الحمدللہ وہ ہیں مولا علی کو بھی مانتے، مولا علی کی بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ اب دیکھیں باپ، حضرت مولا کائنات آقا نے جو بھائی چارگی قائم فرمائی، انصار صحابہ کی قربانیاں، مہاجر صحابہ مکہ جو آئے رہنے گھر نہیں ہے، کسی کے پاس 2 گھر ہوتے ہیں نا، کہتے کہ اے بھائی ایک گھر تو لے لے، ایک گھر میں اپنا رکھتا ہوں. سبحان اللہ یہ قربانیاں انصار صحابہ کی. اب کچھ ایسے آئے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے سارے. بے شک بے شک اب کسی کے نکاح میں 2 بیویاں ہوتی، 2 بیوی کسی کے نکاح میں ہے، تو اب کسی کے پاس بیوی نہیں ہے، مہاجر صحابی کے پاس، کہتے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں جو تمہیں پسند ہے، بولو اس کو طلاق دیتا ہوں. ہاں ہاں تم سبحان شادی اللہ کرنا. تصور کرو خالی صحابہ کی قربانیوں کا، سبحان اللہ سمجھے؟ سبحان اللہ یہ انصار صحابی کی قربانیاں تھی، مہاجر صحابہ کی. جب اخوت قائم فرمائی، فلاں نے فلاں کا بھائی، فلاں کا بھائی، تو حضرت علی کھڑے دیکھ رہے ہیں حضور نے ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے یہ. حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے، روتے ہوئے آئے. آقا نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب میرے آقا فرماتے اے علی، یا علی کن انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ دنیا میں بھی ہے میرا بھائی، آخرت میں بھی ہے. سبحان اللہ بات دیکھیں آقا، یہ خصوصیت ہے مولا کائنات کی سبحان اللہ کہ علی تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سبحان اللہ ایک بات اور غور کریں یہاں، انصار صحابی کو مہاجر کا بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا. یہاں حضور بھی مہاجر ہے، علی بھی مہاجر ہے. سبحان اللہ یہ خصوصیت ہے مولا کائنات، سبحان اللہ بے شمار خصوصیات ہیں مولا کائنات کی. اور میں کہتا ہوں کہ آپ مولا علی کی شان اگر سننا ہے تو ہم سنیں گے. سنو دیا سبحان اللہ رافضی تو بکواس کرتا ہے جی، بے شک رافضی بکواس کرتا، شیعہ بکواس کرتا. جب مولا علی کا ذکر کرتا تو بغض ابوبکر سینے میں بھرا ہوتا اس کے. بے شک اور سنی جب مولا علی کا ذکر کرتا ہے تو یہاں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، عمر بھی ہوتے ہیں، عثمان بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ اس لیے سنیوں سے مولا علی کا ذکر سنیں. سبحان اللہ تو یہ شان مولا کائنات دیکھیں باپ. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا کائنات کو جو علم عطا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ اب دیکھیں باپ، حکمت کا شہر حضور، علی دروازہ اس کے. علم کا شہر حضور، علی دروازہ اس کے. ایک دن حضرت مولا قائم نے فرمایا جو حضور سے ملنے آتا ہے اس کو پہلے مجھ سے 2 بار ملنا پڑتا ہے. سبحان اللہ جو حضور سے ملاقات کرنا آیا، ملاقات کیا حضور سے، وہ حضور سے 1 بار ملتا ہے، اور علی سے 2 بار ملتا ہے. سبحان اللہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی. حضور عالم الغیب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بھی حضور نے پوچھا علی کیا تم نے ایسے کہا ہے کہ جو مجھ سے ملتا ہے مجھ سے 1 بار ملتا، تم سے 2 بار ملتا؟ سبحان اللہ علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا. سبحان اللہ کہا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ جب کوئی شہر میں آتا ہے دروازے سے ہو کر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلی ملاقات ہے. اور جب جاتا ہے تو دروازے سے ہو کر جاتا ہے. سبحان اللہ دوسری ملاقات، یہ فراست ہے کہ مولا کائنات. سبحان اللہ
سارے صحابہ خوش ہوئے, مسکرائے کہ علی نے سچ کہا ہے سبحان اللہ کہ علی سبحان اللہ. مصطفیٰ علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے. تو جو شہر میں داخل ہوتا ہے دروازے سے 2 بار آنا جانا ہوتا ہے, ایک بار آتے ہیں تو ایک بار جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ مولا کائنات کی فراست تھی, اور اتنی فراست حضرت مولا کائنات کے پاس ہمیں جو فراست تھی اللہ اکبر. علم حضور نے فرمایا دروازہ ہے علم کا یہ. اب جس کو بھی علم کی خیرات ملتی ہے وہ حضرت مولا علی سے ملتی ہے. سبحان اللہ اب جس کو ملی مقدر والا ہے, سبحان اللہ. علماء بڑے مقدر والے ہیں, سبحان اللہ. کیونکہ خیرات مولا علی کے علماء کو زیادہ ملی تھی. سبحان اللہ. دیکھیں اب آپ, سبحان اللہ علم کے خیرات علماء کو زیادہ ملی. سبحان جس کو اللہ. ملی مقدر والا, جس کو نہیں ملی اس کی اپنی نصیب. بڑی فہم و فراست تھی. اور پھر مولا علی کا علم قرآن کے حوالے سے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر کتب خانوں کی چابیاں جایا کریں. ہاں سبحان اللہ. کتابیں 70 اونٹوں پر جایا کریں. سبحان اللہ. علم ہے مولا کائنات کا. سبحان ایک اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کی خدمت میں آیا یہودی, اگر کہا کہ اے علی تمہارے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے, تو کہاں ہر بات کا علم ہے؟ تو پھر تم جیسے کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہے, اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. کہا کہ کیا قرآن کے اندر میری آپ کی داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ اب آپ دیکھیں قرآن کا ہر شے کا ذکر ہے نا. بے شک. سبحان اللہ. تو پھر آپ تو اس شہر علم کا آپ دروازہ ہیں, تو کیا آپ کی میری داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ اب حضرت مولا کائنات جو چہرہ تھا نا گھنا, سبحان اللہ. داڑھی سبحان اللہ. بالکل کھلی داڑھی, سبحان اللہ. ایسے پھیلی ہوئی داڑھی زبردست. تو داڑھی حضور کی سنت ہے, سبحان اللہ. سارے نبیوں کی سنت ہے, سبحان اللہ. سارے صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ آج کل کے ماڈرن جو لیکچر آ گیا نا, وہاں بیٹھ کے شیخ الاسلام بن گیا, کینیڈا میں بیٹھ کے تو وہاں بیٹھ کے بیٹھ گیا داڑھی کو نکال کے شیخ الاسلام بول رہا ہوں. بے شک. ارے تیرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے, تو کدھر کا شیخ الاسلام, کہاں کا شیخ بے الاسلام؟ شک. یا دیکھ مولا علی کی داڑھی دیکھ, سبحان اللہ. گھنی ہے مولا علی کی داڑھی. یہودی کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے, 2-4 بال ہیں وہ. اب سوال کیا کرا دیکھیں آپ, قرآن کے اندر آپ کی داڑھی کا میری داڑھی کا ذکر ہے, تو کہاں ہے؟ سبحان بے اللہ شک. سبحان جواب اللہ. تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی بلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث الا نکدا والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرماتے ہیں کہ جو زمین پاک ہوتی ہے, جو زمین پاک ہوتی ہے نا, تو وہاں ہریالی بھی اچھی اگتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میسج سب کے لیے سمجھ چلتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ جو زمین پاک ہوتی تو وہاں فصل بھی اچھی اگتی. سبحان اللہ. جو فصل ناپاک, جو جگہ جو زمین بنجر ہوتی ہے نا, جو زمین ناپاک ہوتی ہے تو وہاں نہیں اگتی. نہیں اگتی. بے شک. یہاں اگے تو بھی کاٹ دینے لوگ. اتنی بدنصیبی کی باتیں دیکھیں باپ, اس کو ذہن میں رکھنا خالی آپ. یہ جو مولا علی کا فرمان ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زمین پاک ہے. سبحان اللہ. یہ فراست حضرت مولا کائنات, فہم و فراست دیکھیں باپ, کہ قرآن کے اندر یہودی نے سوال کیا تمہاری میری داڑھی کا ذکر ہے, تو مولا علی نے فرما دیا کہ اس کا بھی ذکر ہے. دیکھیے قرآن کی سبحان آیت, اللہ. سبحان اللہ. آپ نے بیان کر دیا. پھر آپ کی فہم و فراست دیکھیں. 2 شخص حضرت مولا کائنات کی خدمت میں آئے. آنے سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے کہیں جا رہے تھے, کھانے کا وقت ہوا تو 2 لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. 2 آدمی ہیں, 2 دوست ہیں. ان دونوں کے پاس پوری 8 روٹیاں ہیں. ایک کے پاس 5 ہے, ایک کے پاس 3 ہے. اب جیسے وہ لوگ کھانے بیٹھے تھے, مسافر ان میں شامل ہو گیا. مسافر تھا, آ گیا, ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا تو بٹھا لیا انہوں نے. یہ زمانے میں, یہ قدیم زمانوں میں یہ رواج تھا
यहाँ गैर आदमी को बाजू भी नहीं डाले। بے شک इतने बड़ा मामला है ना। अब हमारी हद तो ये हो गई, हम रमजान का महीना आता ना, पहले हमारे बचपन में हम देखे मुझ साहब तो अब्दुल्ला बड़ी उम्र के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर का ताज है वो। तो हजरत तो बहुत बड़ा ज़माना है कि हमारे बचपन की बात कर रहा हूँ, आप सब हजरत को मालूम होगा। मस्जिद में जब इफ्तारी होती तो कैसी होती थी, सारे रोजगार अपनी इफ्तारी ला के एक जगह जमा कर देते थे मोहन साहब के पास, और हजरत वहाँ से तकसीम करते थे। بے شک ऐसे हजरत हर मस्जिद में मट्टी के कुलिये होते थे, सब में जो है थोड़ा थोड़ा डाल के जो है सारे सब में बैठ के जो है कोई अलहदगी नहीं रहती थी। ग्रुप 4 ग्रुप इधर 4 ग्रुप इधर का मामला ही नहीं था, सारे सबों में बैठ के एक दूसरे के बाजू बैठ के जो है इफ्तारी होती थी। अब आज ऐसा ज़माना आ गया, रमज़ान आया तो 4 दोस्त इधर 4 दोस्त उधर 5वां दोस्त, अगर 6वां उसमें गैर आ गया तो 4 की सूरत देखने के लिए इधर से आया। सही बोला दिन पर بے شک जबकि होना तो ये चाहिए कि वो 5वां अगर आगे बढ़ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्यों कि हम रोज़ा खोलने के लिए जो ग़िज़ा लेकर आए हैं ना, इसमें हमारी ग़िज़ा से एक और रोज़ा अपना रोज़ा खोलने का, उसके रोज़े खोलने का सवाब भी हमें अता किया जाएगा। سبحان اللہ शुमार हदीसें भी हैं हुजूर की, जो रोज़गार को पानी पिलाए तो ये सवाब है, खजूर खिलाए तो ये सवाब है, खाना खिलाए तो ये सवाब है, वो सवाब के अंदर बन जाते हैं। ये रिवाज आज ख़त्म हो गया, कदीम ज़मानों में था जब, तो मुसाफिर आके जब शामिल हो गया तो खाना वगैरह खा लिए सब, 5 रोटियां एक दोस्त की, 3 रोटियां एक के पास थी, सब मिल के खा लिए चले गए। वो मुसाफिर जाते जाते 8 दिरहम देकर गया। ये 8 दिरहम है, आप हजरात तकसीम कर लीजिए। वो चले गया देकर, तकसीम की जब बात आई तो वो जो 3 रोटी जिसके पास थी वो कहता कि मुझे 4 दिरहम दो, क्योंकि 8 दिरहम दिए, 2 लोग हैं तो बराबर हिसाब होना। तो वो जो जिसकी 5 रोटियां थी वो कहते थे देख भाई ये इंसाफ नहीं है, मेरी 5 रोटियां थी तो मैं 5 दिरहम लूँगा, तेरी 3 रोटियां थी तू 3 दिरहम ले ले। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हिसाब बराबर होना 4-4। अब वो फैसले के लिए आए हज़रत मौलाए कायनात के दरबार में। سبحان اللہ हुजूर मौलाए कायनात की बारगाह में जब हाजिर आए ये 2 अशख़ास, सारा वाक़या पेश किया, ऐसी बात ऐसी है। तो हज़रत मौलाए कायनात ने फरमाया उस 3 रोटी वाले से कि 3 दिरहम है, लेके काम ख़त्म कर, लेकर चला जा। उसके 5 रोटी थी, 5 दिरहम उसके, तेरी 3 रोटी थी, 3 दिरहम तेरे। तो नहीं हिसाब बराबर होना, हिसाब बराबर होना। मौला अली बोले लेके चले जा। कौन बोले जी? مولا علی मौला अली बोले 3 लेके चले जा, खैरियत है। رضی اللہ तो تعالیٰ नहीं, हिसाब बराबर करें बाप, ये हिसाब बराबर नहीं हुआ। ठीक है, जब हिसाब बराबर ही जा रहा है तो ठीक है चले, आपकी 5 रोटियां आपकी 3 रोटियां, खाने वाले 3 अफराद, ठीक है ना। इन 5 रोटियों में से एक एक रोटी के 3-3 टुकड़े करें तो 5 दिया, कितने होते जी? ये है उर्दू का हाल हमारा। ये उर्दू का हाल है, अंग्रेजी में कुछ थोड़ी बोलते थे आपने फॉलो करो, ये उर्दू का हाल है हमारा। उर्दू से वाकिफ है हमारा, क्योंकि दीनी लिटरेचर पूरा अरबी उर्दू में होता, अंग्रेजी में नहीं होता। उर्दू पढ़ें, उर्दू सीखें ताकि हम दीन पढ़ सकें आसानी से। तो 15 हुए, एक रोटी के 3 टुकड़े तो 5 दिया, 15 हो गए। और यहाँ 3 रोटी है, एक टुकड़े के 3 रोटी तो 3 दिया, 9 हो गए ना। इधर 9 है, इधर 15 है, दोनों को जमा कर दो, 24 हो गए। 15 और 9 24 हो गए ना। अब मौला ने फरमा दिया 24 को तीनों में तकसीम करो, 8 8 8 आए, ठीक है ना। 8 एक के हिस्से में, 8 एक के हिस्से में, 8 एक के हिस्से में। अब आप फरमाते हैं मौलाए कायनात 3 रोटी वाले से, देख तेरी 3 रोटियों के जो टुकड़े हुए वो 9 हुए, इसमें से 8 तू खुद खा लिया, 8 तू खुद खा लिया, एक टुकड़ा तेरे मुसाफिर के हक में गया। और यहाँ ये जो 5 रोटी वाला है इसके बने 15 टुकड़े, 8 इसके अपने खुद थे और 7 इसका साथ ही मुसाफिर खा लिया, है ना। 15 में 7 निकाले, 15 में से 8 इसके चले गए, 7 उसके, 15 हो गए ना। 7 मुसाफिर खा लिया, ये अपने 8 तुझे खा लिया, अपने 9 में से 8 तू खा लिया,
تیرا ایک حصہ مسافر کھایا، اس کے 7 حصے کھائے، تو 7 درہم اس کے ہوئے، 1 درہم تیرا حوالے کر چلا جائے۔ اب بولا پہلے کہ مولا علی کی مان لیتا تو خیریت تھی، میں یہی بولوں مان لو مولا علی کی آج بے شک قیامت میں افسوس نہیں کرو گے، کاش ہم دنیا میں مولا علی کی مان لیتے تو آج یہ عذاب کے مستحق نہ ہوتے۔ اب سنو مولا علی نے کیا فرمایا۔ مولا علی نے فرمایا جو مجھ علی کو ابو بکر و عمر پر افضلیت دے، ابو بکر و عمر پر فضیلت دے، 80 کوڑے ماروں گا اسے۔ ہاں یہ مولا علی نے فرمایا۔ مانو جی مولا علی کو، بے شک مانو مولا علی کو۔ مولا علی بولے کہ ابو بکر افضل ہے، عمر افضل ہے، سبحان اللہ مان لو آج۔ اگر آج نہیں مانیں گے نا علی کی تو کل جس طرح وہ مسافر، وہ جو 3 روٹی والا سر پھیر کر چلا گیا نا حشر کے میدان میں، سر پھیرتے پھرو گے پھر کوئی فرصان حال نہیں ہوگا۔ بے شک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کی مان جاؤ۔ یہ شان مولا علی کے دیکھا بے شمار آپ کی خصوصیات مقتدہ نے کہ، اور آپ کی جو ہے شان سنا سے فاتح خیبر بھی ہے۔ سبحان اللہ بہت سارے لوگ سنا رہے تھے، یہ 2-4 واقعے سنا کے لوگوں کو خود نہیں بڑھائے تھے۔ مولا علی کی وہ شان ہے، بے شک علم جلالت، سبحان فکر اللہ، جلالت، فہم و فراست آپ کی، سبحان اللہ، دور اندیشی آپ کی۔ سبحان اللہ آپ بولتے جائیں، بولنے والے کا علم ختم ہو جاتا، شان علی ختم نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شان، اتنی خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو قوت و طاقت عطا فرمائی۔ اللہ اللہ دیکھنا فاتح خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بے نا، شک شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تمہیں دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ وہ جو خیبر قلعہ تھا اس کا دروازہ بڑا وزنی تھا، وزنی دروازہ تھا۔ حضرت مولا کائنات ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا اس کو، سبحان اللہ ایک ہاتھ سے جب اٹھا کر پھینک دیا گیا تو اس کو جگہ سے ہٹانے کے لیے 40 آدمی اپنی طاقت لگائی، تب جا کے ہٹاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات سبحان اللہ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ یہی مولا کائنات روٹی کا ٹکڑا ہے، سب چبا رہے ہیں، سب ٹکڑا ہے روٹی کا، چبا رہے ہیں، تو پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ پوچھا کس نے حضرت یہ کیا ایک روٹی کا ٹکڑا چبا رہے ہیں، اتنا پیشانی میں پسینہ آ گیا، اور وہاں تو خیبر کا دروازہ ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیے۔ فرماتے کہ وہ اللہ کی قدرت سے اکھاڑا تھا یا اپنی طاقت سے کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ یہ عاجزی کے ساری ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ہاں ابو تراب بھی ہے، سبحان اللہ ابو تراب اس لیے ہیں کہ ایک دن مسجد میں سوئے ہوئے حضور تشریف لائے، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ عاجزی دیکھیں آپ، یہ عاجزی ہے مولا علی کے، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان جب آپ ہوئے تو پشت پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور نے دیکھ کر کہا اے ابو تراب۔ سبحان اللہ تو یہ آپ کو اتنا اچھا لقب دکھا کہ آپ ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ آپ ابو تراب کہتا تھا، سبحان اللہ اور بے شمار آپ کے اقوال بھی ہیں، بے شمار خصوصیات بھی ہیں آپ کی، بہت سارے واقعات ہیں احادیث میں آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر آیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں فضیلت میں حضرت مولا کائنات کے لیے آئی کسی اور صحابی کی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ 800 آیتیں قرآن کی آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ مولا کائنات کی شان دیکھیں، تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اور ہم علی کو سنی بن کے مانتے ہیں۔ آپ بے کی شک بات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت مولا کائنات سے میرے آقا نے فرمایا اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوئے۔ ایک یہودی جو آپ کے دشمنی میں اتنا آگے بڑھے، آپ کی ماں پر تہمت لگائی، آپ کو قتل کرنے کے در پہ آئے، وہ یہودی آپ کے دشمنی میں ہلاک ہو گئے۔ اور عیسائی جو تھے نصرانی، یہ آپ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے، کسی نے آپ کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی تیری مثال ایسے ہی ہے، تیرے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تیری محبت میں اتنا 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 غلو کریں گے کہ تجھے بھی خدا کہہ دیں گے، یا تجھے جو ہے سو نبیوں سے افضل کہہ دیں گے تجھے۔ اور رافضی شیعہ وہ بھی ہلاک ہو گئے،
اور تیری دشمنی میں ایک اور گروہ ہوگا جو ہلاک و برباد ہوگا، وہ ہوگا خارجیوں کا، ناصریوں کا، جو تیری دشمنی میں ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آج دو گروہوں کو دیکھ لیں آپ، رافضی بھی حضرت مولا کائنات کی شان میں اتنی غلو کرتے یہ لوگ، نہ ان کو نبی نظر آتے، نہ ان کو جو ہے سو اللہ نظر آتا۔ کوئی خدا کہتا تو کوئی خدا سے بڑھ کے بتا دیتا، کوئی نبی سے بڑھ کے حضرت بیان کرنے چلے جاتا، اور خارج دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک مولانا گستاخیاں کرتے، گالی گلوچ کرتے، ان کو یہاں تک کہ قتل بھی کیا، یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اب رہا بیچ میں تیسرا طبقہ، وہ ہے اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت مولا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، مگر اللہ نے جو مقام، جو شان آپ کو عطا فرمائی، اسی قدر آپ سے محبت کرتے ہیں، اس میں غلو نہیں کرتے، نہ غلو کر کے برباد ہوتے ہیں، نہ کمی کر کے برباد ہوتے ہیں۔ بے شک جو آپ کا مقام، جو آپ کی شان ہے، اس لائق آپ کی شان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی جو ہے سو مدح سرائی کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو کہنے اور سننے زدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے زدہ فرمائے۔